ناظرین یاد رکھیے گا، دجال کا ظہور قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کب آئے گا، دجال کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، نیز اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دجال کا حلیہ کیا ہوگا، اور ایسی بہت سی معلومات اس ویڈیو میں ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے اسے ایپیسوڈ کی صورت میں آپ دیکھ سکیں گے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، دجال کا ظہور قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ حدیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ معزز ناظرین، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، دجال کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور عبرتناک ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم آپ کی نظر کرتا ہوں، یعنی ان میں سے کوئی ہے جو صدقات تقسیم کرنے پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا نام خرقوس بن زبیر ہے اور یہ خارجیوں کا بانی ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور اس بدبخت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہوں گے جن کی نمازوں کے آگے، جن کے سجدے اور روزوں کے آگے اپنی نمازیں، اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات دجال کی ہے اور خارجیوں پر کہاں سے چلی گئی، تو صبر رکھ کے سنیے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی اور انہیں زیر کیا، جس پر ایک شخص نے کہا کہ حمد ہے اسے جس نے اس سرزمین سے خوارج کو پاک کیا۔ وہاں پر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ میں ہیں، پھر جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور نہ کسی کو پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، مگر اس روئے زمین پر ایک صحابی ایسے ہیں جن کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے اور انہوں نے دجال سے بات چیت بھی کی ہے۔ ناظرین، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایسی خبر سنائی جس کی خوشی میں نے قیلولہ بھی نہیں کیا، اور سوچا کہ اس خوشی میں آپ کو بھی شامل کر دوں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ہم 30 افراد تھے، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اسی دوران ایک طوفان آ گیا اور ہم بٹک گئے۔ مہینہ بھر سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہوتے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے اور میں نے وہاں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق دیکھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ جواباً اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا،
تم اس بت خانے میں جاؤ اور ایک آدمی تمہارا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور کچھ بتائے گا۔ چنانچہ ہم وہاں اندر چلے گئے اور ہم نے وہاں ایک شخص دیکھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ جواب دیتے ہوئے ہم نے اس سے کہا کہ شروع میں تو ان کی مخالفت ہوئی اور اب تو وہ پورے عرب پر غالب آ چکے ہیں اور سارا عرب ایک دین اور ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ وہ اچھے حال میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ان میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے جواب میں 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ مزید کہنے لگا میں عنقریب آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر سڑک، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک پہرا دیتا رہے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔